یہ پہلا مسئلہ جو ہے یہ اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں، پھر رجوع کر لیا، میاں بیوی کے طور پر رہنے لگے، بعد میں تقریباً 2 ماہ کے بعد پھر اس نے 1 طلاق اور دے دی، تو علماء دین نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ طلاقیں تینوں ہو چکی ہیں، مگر زید کہتا ہے کہ جاوید غامدی کا فتویٰ ہے اور ڈاکٹر اسرار کا اور ذاکر نائک کا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو پہلی مرتبہ 2 طلاقیں اکٹھی دی تھیں تو وہ 2 نہیں ہوئی تھیں بلکہ 1 ہوئی تھی، تو بعد میں جو دی وہ بھی 1 ہے، تو ملاؤ تو کل 2 ہو گئیں، تو یہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی۔ اچھا، اب زید کہتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، یہ دعویٰ علماء کا سچا ہے، تو حدیث پاک سے یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ، میں تسلیم کر لوں گا، اور جب تک بات واضح نہ ہو جائے میں رجوع کرنے سے ٹھہرے رہوں گا۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ تو خلاصہ سارے سوال کا یہ ہوا کہ 1 سے زیادہ طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ 1 ہوگی یا جتنی دی ہیں اتنی ہوگی؟ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو اس کے بعد اس نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ اب کچھ عرصہ دوسرے کے پاس رہنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس سے طلاق لے کر، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اب اس پر جو سرکار کا جواب ہے اس جواب کے سننے سے پہلے ایک بین السطور بات ہے جس کو شارحین نے لکھا ہے، وہ سمجھ لیں، وہ یہ کہ جو دوسرا شوہر تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عمل زوجیت نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو ارشاد فرمایا کہ لا حتی یذوق من وسائلتک وتذوقی من وسائلتہ، کہ تب تک تم واپس پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہو جب تک کہ یہ دوسرا شوہر جو ہے یہ تمہارے ساتھ یہ مباشرت نہ کر لے، تم اس کے ساتھ مباشرت عمل زوجیت نہ کر لو، جب تک اس وقت تک تمہاری واپسی پہلے شوہر کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ پہلے شوہر کے پاس واپسی ناممکن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ 3 طلاقیں دے دی تھیں اور وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ مؤثر ہو گئی، کیونکہ 1 طلاق اگر ہو گئی ہو
کے بعد بھی رجوع جائز، اور اگر طلاقیں 3 ہو گئی ہوں تو پھر اس کے بعد رجوع جائز نہیں، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، سورہ بقرہ ہے کہ جس طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 بار تک ہے، تو 2 بار طلاق جب دے چکا ہو تو اس کے بعد یا تو نیکی کے ساتھ رجوع کر لے اور یا بھلائی کے ساتھ اس کو تیسری طلاق بھی دے کے فارغ کر دے۔ اس میں بات نہیں ہو رہی کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ سارا کام ہوا ہے یا چند مہینوں میں یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو پھر فرمایا آگے چل کے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری بھی دے دی اور وقت کی کوئی قید نہیں رکھی، چاہے ابھی پہلی دی ہے میں نے تجھے طلاق دی، یوں کہا ہے، پھر کہا ہے میں نے تجھے طلاق دی، یہ دوسری ہو گئی، پھر اس کے بعد کہا ہے میں نے تجھے طلاق دی، یا یہ کہ یہ 3 طلاقیں متفرق 3 سالوں کے اندر ہوں یا 3 مہینوں کے اندر ہوں یا 3 منٹوں کے اندر ہوں، ایک ہی مجلس کے اندر ہوں یا کئی مجالس کے اندر ہوں، ان کا کوئی فرق اللہ پاک نے یہاں ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی ہو گئی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو وہ اس وقت تک وہ عورت جو ہے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح اور عمل زوجیت جو ہے وہ انجام نہ دے لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، رب فرماتا ہے تو اگر دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا، ہم بستری ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے نے اس کو طلاق دے دی، تو دوسرے کی طلاق پانے کے بعد فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس عورت پر اور پہلے شوہر پر کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، یعنی نکاح جدید کر کے، نیا نکاح کر کے نئے سرے سے، تب وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب تک اس کو کہتے ہیں حلالہ، جب تک کہ دوسرا شوہر اور اس کے ساتھ عمل زوجیت یہ سارا کام جو ہے یہ جب تک نہ ہو جائے 3 طلاق کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی، چاہے 3 طلاقیں ایک وقت کی ہوں، چاہے 3 طلاقیں جو ہیں وہ مختلف اوقات کی ہوں، اس میں قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے آپ اس کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ طلاق دے دی، 3 طلاق اکٹھی طلاق دے دی، 3 اکٹھی طلاق، تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ حلالے کی غرض سے دوسرے شوہر کے ساتھ جا کے نکاح کر دی، تو وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ کیا میں پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہوں، اس سے طلاق لے کے اس سے نکاح کر لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا، ہرگز نہیں، حتی تذوقی من عصیلتہ ویذوق من عصیلتہ، کہ جب تک کہ تمہارے ساتھ عمل زوجیت وہ نہ کر لے اور تم اس کے ساتھ عمل زوجیت نہ کر لو، اس وقت تک تم واپس اس کے پاس نہیں جا سکتی ہو۔ یعنی یہ کہ یہ عمل زوجیت جو ہے یہ ضروری ہے دوسرے کا، اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے تو جیسا قرآن پاک کے اندر آیا ہے اس کے مطابق پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس سے طلاق لے کر، تو اس طلاق کی بھی عدت 3 ماہواریوں کی مقدار گزار کر۔ اسی طرح سنن ابی داود کے اندر ہے کہ ایک شخص عامر عجلانی جن کا نام تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مقدمہ تھا، وہ مقدمہ لے کر کے آئے، اور مقدمے کی صورت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تم نے بدکاری کی ہے، اور بیوی کہتی تھی کہ نہیں، میں نے بدکاری کوئی نہیں کی۔ تو اس موقع پر جب گواہ وغیرہ ہوں تو پھر تو گواہوں کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ گواہ نہ ہوں تو پھر جو جس پر یہ الزام لگایا گیا ہو پھر اس کی قسم جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ لیکن جب میاں بیوی کے درمیان بیوی کی زنا کاری کرنے کے بارے میں تنازع ہو جائے تو اس موقع پر ہوتا ہے لعان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر تو انہوں نے اپنی اپنی بات کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے درمیان لعان کرایا۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 شہادتیں مرد دیتا ہے اور 4 شہادتیں عورت دیتی ہے۔ مرد یہ شہادت دیتا ہے کہ اگر یہ زنا کار نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر لعنت، اللہ مجھے برباد کرے۔ 4 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے یہ کہتا ہے قسم دے کر، اور اسی طرح عورت جو ہے وہ قسم کھا کر وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر لعنت۔ تو یہ کام کر چکے تھے، تو حضرت عامر اجلانی جو ہیں وہ سخت غیظ و غضب میں تھے، اس وقت غصے میں تھے۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابو داود شریف کے یہ الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ حضرت عامر اجلانی نے لعان کے فوراً بعد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، وہیں اسی مجلس میں 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے اذن نہیں لیا تھا طلاق دینے کا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم طلاق دو، تو طلاقیں دے دیں۔ 3 طلاقیں جب دے دیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فکانت سنتاً، تو یہ ایک سنت کے مطابق ایک مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو بیک وقت دیتا ہے تو اس کو 3 ہو جاتی ہیں۔ ان 3 طلاقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ اور مؤثر قرار دیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر انہوں نے تو باب باندھا ایک کہ باب من طلق امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہوں۔ تو اس عنوان کے قائم کرنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت قیس مشہور صحابیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی صاحبہ جمال تھیں اور بڑی عقل مند تھیں اور بڑی فاضل خاتون تھیں، لیکن یہ کہ طبیعت کے اندر تیزی تھی، طبیعت کے اندر شوخی تھی، اور مطلب برداشت کی قوت کم تھی۔ تو برداشت اگر کم ہو تو پھر نبھا آپ کو پتہ ہے مشکل ہو جاتا ہے، پھر ذرا لڑائی جھگڑا اگر ہوتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں۔ تو وہ بیان فرماتی ہیں فاطمہ بنت قیس کہ ان زوجی طلقنی ثلاثا وهو خارج الى الیمن، کہ میرا شوہر یمن روانہ ہونے لگا تو روانہ ہوتے ہوتے مجھے 3 طلاقیں دے گیا، 3 طلاقیں دے کے فارغ کر گیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجی طلقنی ثلاثا وهو خارج الى الیمن، میرا شوہر یمن روانہ ہوا ہے اور روانگی کے وقت مجھے 3 طلاقیں جو ہیں وہ دے گیا ہے اکٹھی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَنْفَذَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک وقت کی 3 طلاقوں کو مجھ پر نافذ اور مؤثر قرار دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے
اس کی اسناد کے بارے میں غیر مقلدین وہابیہ کا ماضی قریب کا سب سے بڑا محدث شیخ ناصر البانی جو ہے، اس نے ابن ماجہ کی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح الاسناد ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے جو میں نے پیش کی ہیں، یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو بھی 3 ہوتی ہیں، اور مختلف اوقات میں دی جائیں تو بھی 3 ہوتی ہیں۔ البتہ سنت کے مطابق کہ جس کے مطابق اگر کوئی آدمی طلاق دے گا تو اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، تو وہ یہ ہے، سب سے بہتر طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی انتظار کرے عورت کی ماہواری آنے کا، اس وقت ماہواری آ کے تو ختم ہو جائے، وہ غسل کر لے، غسل سے فارغ ہونے کے بعد اب بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کرنے کے بغیر اس پاک پیریڈ میں جو حیض کے بعد ہے عمل زوجیت نہ ہو، اور عمل زوجیت سے خالی پیریڈ کے اندر آدمی جو ہے اس کو صرف ایک طلاق دے دے، کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، ایک طلاق ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 3 ماہواریاں مکمل ہونے سے اس طلاق کے بعد 3 ماہواریاں اس عورت کی پوری ہونے سے پہلے اگر یہ شوہر اس کے ساتھ رجوع کر لے تو دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھ سکتا ہے، نکاح ان کا پہلا ہی ابھی باقی ہے۔ جس وقت 3 ماہواریاں پوری ہو جائیں گی تو 3 ماہواریاں پوری ہوتے ہی یہ طلاق جو اس وقت ابتدا میں رجعی تھی، عدت کے دوران بھی رجعی تھی، جس وقت عدت پوری ہو گئی تو یہ طلاق بائن ہو گئی، اور اس طلاق کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا، طلاق مؤثر ہو گئی۔ اب طلاق مؤثر ہونے کے بعد اگر وہ شخص جو ہے وہ پھر وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ رشتہ ازدواج بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے، جیسے اجنبی مرد ہے اجنبی عورت ہے انہوں نے نکاح کرانا ہے، تو اس طرح وہ اپنا نکاح جو ہے نئے سرے سے نیا حق مہر مقرر کر کے کروا لیں اور میاں بیوی بن جائیں۔ یہ سب سے احسن طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کے بعد جو یہ سب سے بہتر ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی بہتر ہے مگر اس سے بہتر نہیں، اس سے کم تر ہے۔ وہ یہ ہے کہ حیض کا انتظار کرے، ماہواری آ کے ختم ہو جائے تو عورت کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی بغیر زوجیت کا عمل کرے کہ وہ عورت کو ایک طلاق دے دے، اس کے بعد پھر اس کی اگلی ماہواری کا انتظار کرے، اگلی ماہواری جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد پھر بغیر صحبت کرنے کے وہ ایک طلاق اور دے دے، پھر اس کے بعد انتظار کرے اگلی ماہواری کا، جب اگلی ماہواری گزر جائے تو اس کے گزرنے کے بعد صحبت کرنے کے بغیر ہی صحبت نہ کرے اور آدمی تیسری طلاق بھی دے دے۔ تو یہ ہے طلاق دینے کا اچھا طریقہ۔ پہلا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اور یہ بہت اچھا نہیں مگر اچھا ہے تو بھی، کیونکہ اس کے اندر موقع ہے کہ پہلی طلاق جب دی تو دوسری طلاق دوسرے مہینے میں جا کے دینی ہے، اس سے پہلے موقع ہے رجوع کرنے کا۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو ان کا نکاح ابھی ختم نہیں ہوا، لہٰذا وہ میاں بیوی ہیں، آپس میں وہ صلح کر کے تو وہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ پھر اگر دوسری طلاق بھی دے دی اور دوسری طلاق دینے تک آپس میں رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق کے بعد پھر تیسری طلاق سے پہلے یعنی 1 مہینہ اور بھی آ گیا، اس مہینے میں پھر ان کو واپسی کا پورا موقع ہے۔ یہ واپسی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور اگر پھر بھی انہوں نے نہیں کی تو پھر تیسری طلاق جب دے گا تیسری ماہواری کے بعد تو تیسری طلاق دیتے ہی فی الفور اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ حرمت مغلظہ وہ ہے کہ جس کے بعد یہ بیوی اپنے شوہر کے نہ تو واپس آ سکتی ہے بغیر نکاح کے شوہر کے یہاں، اور نہ ہی نیا نکاح کر کے شوہر کے یہاں واپس آ سکتی ہے، بلکہ حرمت مغلظہ کا قاعدہ جو جیسا کہ قرآن میں سے میں نے پڑھ کے سنایا،
وہ یہ ہے کہ جب حرمت مغلظہ ہو جائے تو حرمت مغلظہ ہو جانے کے بعد نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 ماہواریاں گزرنے تک اس کی عدت پوری کرنی ہے۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ عورت اگر کسی اور مسلمان سے صحیح شرعی نکاح حق مہر پر کرے اور پھر اس کے گھر کے اندر وہ آباد ہو اور حقوق زوجیت ادا کیے جائیں، پھر اس کے بعد اگر وہ شوہر مر جائے یا وہ شوہر دوسرا جو ہے وہ طلاق دے دے، کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے، تو پھر اس کی عدت 3 ماہواریاں گزارنی ہیں یا جیسے بھی عدت ہو وہ عدت گزارنی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اب جس نے 1، 2 اور 3 طلاق دی تھیں 1 مہینے کے وقفے سے، تو تب وہ اس کے ساتھ دوبارہ اس کے بعد اس عمل سے گزرنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر سکتی ہے نئے حق مہر پر۔ یہ طریقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طلاق حسن، یعنی اچھا طریقہ طلاق دینے کا، کیونکہ اس میں بھی چلو تیسری طلاق دینے سے پہلے تک تو موقع ہے نا واپسی کا، اچھا لیکن اگر کوئی آدمی ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو اس کو تو موقع یہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ جب پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر غضبناک ہوئے، ایک وقت کی 3 طلاقیں دینے کی بنا پر غضبناک ہوئے، اور غضبناک ہو کر آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جائے گا جبکہ میں ابھی تک میں پیغمبر امت اس امت کے اندر جب ابھی موجود ہوں، میری موجودگی میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے اتنا آپ کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دے دینا جو ہے، یا جو طریقہ کار بتایا میں نے طلاق دینے کا، طلاق احسن میں اور طلاق حسن میں، ان 2 طریقوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے طلاق دینا شرع شریف نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ گناہ ہے۔ اور یہ گناہ کیوں ہے؟ اس پر آدمی گناہ گار ہوتا ہے، طلاق دینے پر گناہ گار کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید ممانعت کیوں فرمائی ہے؟ یہ اسی لیے تو فرمائی ہے کہ یہی وہ طلاق ہے کہ جس طلاق کے دینے سے آدمی کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے اور آدمی اللہ کے یہاں گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ طلاق احسن دی تو گناہ کوئی نہیں ہوا، طلاق حسن دی تو گناہ کوئی نہیں ہوا، اور گھر بھی ایک دم اجڑنے سے بچ گیا کیونکہ موقع ہے بیچ میں، سوچ سمجھ کے وہ اپنے گھر کو اجاڑے گا تیسری طلاق دینے کے بعد۔ مگر یہ جو ایک دم کی 3 طلاق ہے تو یہ ایک دم کی 3 طلاق جو ہیں ان کی اجازت اس لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں فوری طور پر نکاح ختم ہو جاتا ہے اور طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اور حلالے کے بغیر وہ عورت واپس اس کے گھر نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک تو اس کا خانہ خراب ہوا، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ گناہ گار بھی ہوا، اس کے اوپر ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ تو اب بات یہ اس بات پر آ گئی کہ جو بات خلاف قانون ہے تو ذاکر نائک اور ڈاکٹر پر اسرار اور یہ جاوید غامدی جو کہ سرے سے مسلمان ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرے سے مسلمان ہی نہیں، میں کلمہ پڑھ کے میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ مسلمان نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے۔ یہ اصل میں اہل قرآن جو پھر پرویزی فرقہ ہے، یہ اس پرویزی فرقے کا یہ ایک نیا پرنٹ ہے، ایک نیو پرنٹ ہے اس پرویزی فرقے کا، اس کا یا ڈپلیکیٹ ہے اس کا۔ تو یہ لوگ جو ہے اب ان کے ساتھ جو پیچھے معاملہ رہ گیا لڑائی کا، جھگڑے کا، تو اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ خلاف قانون ہے، اللہ پاک نے منع کیا 3 طلاق اکٹھی دینے سے۔ وہ کہتے
کے خلاف طلاق دی ہے وہ طلاق ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون کے خلاف جو طلاق دی ہے وہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کہ گناہ کیا اس نے، مگر اس نے جس نے گناہ کیا تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ گناہ کیا اور اس کا اثر بھی نہ ہو، اثر تو ہوتا ہے. معاف کریں، مجھے ایک مثال ذہن میں آ گئی ہے، میں اب کہہ ہی دوں تو بہتر ہے. فرمائیے زنا کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ بولو. زنا کرنا حرام ہے نا؟ حرام ہے نا زنا کرنا. لیکن اگر کسی نے زنا کر لیا تو چونکہ یہ خلاف قانون ہے ملاپ مرد اور عورت کا، تو اب یہ غامدی، ذاکر نائک اور ڈاکٹر پر اسرار برادران جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ناجائز طریقے سے ملاپ کیا گیا ہے اس لیے اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. سمجھیو، نتیجہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کا کم سے کم ایک نتیجہ جو ہے وہ تو یہ لازمی طور پر ظاہر ہوگا کہ اگر وہ عورت کنواری تھی تو اب وہ کنواری نہیں رہے گی، کنوار پن ختم. سمجھ گئے میری بات؟ یہ اثر ہے خلاف قانون کام کا، یہ اثر ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پہ اس کا اثر یہ بھی ہوگا کہ ممکن ہے کہ حمل بھی قرار پا جائے. مگر ڈاکٹر پر اسرار اینڈ برادران اور ذاکر نائک اور غامدی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں نا جی نہ یہ خلاف قانون کے طریقے سے یہ زنا کیا ہے، لہذا عورت کا کنوارا پن بھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح اب اس کو حمل بھی قرار نہیں پانا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عقل ہے اور یہ اگر شعور ہے اور یہ اگر دانش ہے ان کی تو ایسی عقل کے اوپر رونا چاہیے. آج اگر کوئی شخص گاڑی لے کر تو جو ون وے ٹریفک کا سلسلہ جہاں ہے وہاں جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے وہ اسی طرف کو گاڑی چلانی شروع کر دے، تو گاڑی چلانے شروع کر دے. اب کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ یہ ٹکرا جائے گی. ٹکرا کر یا گاڑیوں کا نقصان ہوگا یا انسانوں کا نقصان ہوگا یا دونوں چیزوں کا نقصان ہوگا. مگر یہ غامدی اینڈ کمپنی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ خلاف قانون چلا رہا ہے لہذا خلاف قانون گاڑی جتنی بھی وہ چلائے گا ون وے والی سڑک پر خلاف قانون ون وے کی کرتے ہوئے تو نہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ خلاف قانون جو ہے. بری عقل و دانش بے باید گریست. ایسی عقل و دانش جو ہے یہی ایسی عقل و دانش ہے کہ جس کے اوپر رونا بہتر ہے بجائے اس کے اوپر ناز کرنے کے. ہم کہتے ہیں کہ خلاف قانون ضرور ہے مگر خلاف قانون جو کرے گا ایک تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھگتے گا اور دوسرے نمبر پر دنیا کے اندر بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں سمجھ رہے؟ لہذا راستے پہ آپ نکلیں آپ کی جیب میں پسٹل ہو جی، کوئی اور آدمی سامنے سے آ گیا جس کو آپ جانتے نہیں، جس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں آپ کا کسی قسم کا، تو فرمائیے یہ پسٹل باہر نکال کر گولی سے اس کو اڑا دینا، گولی مار دینا، کیا یہ جائز ہے؟ بولو. یہ قانون کے مطابق ہے. لیکن اگر کسی نے گولی مار دی تو اس آدمی کو لگے گی نہیں گولی ہے؟ یہ غامدی برادران جو ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے نہیں جی نہیں خلاف قانون پسٹل چلایا ہے اس لیے اس کو گولی نہیں لگنی چاہیے. یہ ہے ہمارے اور ان کے موقف کے درمیان فرق. گناہ کریں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، گناہ کریں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو وہ اثر جو ہے اس کے بارے میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. اور میں نے اتنی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اگرچہ دینی گناہ ہے مگر جنہوں نے دیں جن لوگوں نے دیں ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو مؤثر قرار دیا اور طلاق مغلظہ ہو گئی اور بغیر حلالے کہ ان کی واپسی ہونا جو ہے وہ ناممکن بتایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو پتہ چلا کہ بالا جو شہر سے دور کے علاقے ہیں یا جن کو علم سے زیادہ تعلق نہیں
ایسے لوگوں کے یہاں کی شکایت پہنچی کہ کئی لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دیتے ہیں اور 3 طلاقیں دے دینے کے بعد پھر رجوع کر لیتے ہیں، بغیر نکاح کے، بغیر حلالے کے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علماء صحابہ کو جمع کیا اور تمام علماء صحابہ کو جمع کر کے ان کے درمیان یہ مسئلہ رکھا اور کہا کہ اس کا فیصلہ کرو۔ تو باجماع علماء صحابہ فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں 3 ماہ میں دے گا علیحدہ علیحدہ تو بھی 3 جاری کی جائیں گی اس کے اوپر، اور اگر ایک دم دے گا تو بھی 3 ہی جاری کی جائیں گی اس پر۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، اس کا جب مجمع عام میں اعلان فرمایا اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پھر فرمایا کہ آئندہ اگر میرے پاس کوئی ایسا کیس آیا یا مجھے پتہ چلا کسی نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو ہو جانے کے بعد، چاہے ایک وقت کی 3 طلاقیں ہیں، ہو جانے کے بعد اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو بغیر حلالے کے اپنے گھر میں پھر ڈال لیا، رجوع کر کے مجھے اگر پتہ چلا تو میں اس جوڑے کے فریقین دونوں میاں اور بیوی کو میں سنگسار کروں گا، جو شادی شدہ زناکار کی سزا ہے وہ سزا ان کے اوپر جاری کروں گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اور تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی ہوں یا 3 مختلف وقتوں کی ہوں، وہ 3 ہی ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ تقریباً کوئی 2 درجن کے لگ بھگ صحابہ کرام جو ہیں وہ علم کے بلند مرتبے کو اور پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں پہنچ کر وہ مجتہد بھی تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے، وہ مجتہد کے درجے پر تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ کتب احادیث کے اندر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کرام جو اصحاب فتویٰ ہیں، جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، 20 صحابہ کرام جو اصحاب فتویٰ ہیں، ان کے فتوے اور ان کے فیصلے عدالتی حدیث کی کتابوں کے اندر سینکڑوں مقامات کے اوپر پھیلے ہوئے پڑے ہیں، جن کی تعداد بے شک سینکڑوں سے زیادہ ہے، کہ جہاں ان کے پاس جب بھی اس قسم کا کوئی کیس آیا تو انہوں نے اس قسم کے کیس میں یہی فیصلہ کیا کہ جس نے 3 طلاق ایک دم دی ہے وہ گنہگار بھی ہوا اور اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی، خانہ خراب ہو گیا، جب تک وہ دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح اور عمل زوجیت کرنے کے بعد طلاق لے کر واپس نہیں آتی، اس وقت تک وہ اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ یہ فیصلے صحابہ کرام کی حدیث کی کتابوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، جاوید غامدی اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جنہوں نے دین اور شریعت کو سیکھا ہے ان کا اجماع جو ہے اس کا ان کو پتہ نہیں چلا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو میں ان میں سے چیدہ 1-2 نمونے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطلاق کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور اگر کسی شخص نے ایک دم طلاقیں دے دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایک ہی وقت میں 3 الفاظ جو ہے وہ ادا کر دیے، یا ایک ہی لفظ کے اندر ساتھ 3 طلاقیں دے دی، مثلا کہا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اکٹھا کہہ دیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان ساری صورتوں کے اندر طلاقیں 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظہ ہو جائے گی، عورت حرام ہو جائے گی، اور جب تک ایک اور شادی جو ہے بیچ میں نہ گزر پائے اور عمل زوجیت اور اگلے کی طلاق نہ ہو یا اگلا مر نہ جائے، اس سے فارغ نہ ہو جائے عورت، اس وقت تک وہ اس شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ائمہ 4 کا یہ مذہب ہے، 4 اماموں کی فقہوں کے اندر مفتبہی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر، یہ سعودی عرب کے حضرات جو ہیں اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن فقہی لحاظ سے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی اور آپ کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ غیر مقلد بھی موجود ہیں، تو ان کے شور مچانے سے
کچھ دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ جو دوسری طرف جاتا گورنمنٹ کے کیا نام ہے مقرر کردہ قاضیوں یا مفتیوں کے پاس، تو ان کو فتویٰ تین طلاق ایک وقت کی جو ہے اس پر فتویٰ 3 طلاق کا ملتا، اور اگر ان غیر مقلدین جو علیحدہ علیحدہ بکھرے پکھرے ادھر ادھر ان کے پاس جاتا تو ان کو اس کو فتویٰ جو ہے یہ ملتا کہ ایک ہی ہوئی ہے، رجوع کر لو۔ تو اس کے بعد جب یہ ان کے درمیان ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو سعودی حکومت جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ان تمام علماء کو، جو سعودی حکومت کے بڑے بڑے علماء ہیں، تمام بڑے بڑے علماء کو ایک مجلس مذاکرہ کے اندر جمع کیا اور کہا کہ یہاں بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرو اور ایک فیصلہ کرو جو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح دے کوئی اس طرح دے، ایک فیصلہ کرو، کیونکہ ہمارا کنٹرول ہے، ہم یہاں پر کوئی دوسرا مذہب بھی نہیں چلنے دیتے، تو دوسرا فرقہ بھی نہیں چلنے دیتے، تو طلاق کے بارے میں بھی 2 رائے جو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ چنانچہ کافی نشستیں ہوئیں اس مذاکرے کی، کئی نشستیں ہوئیں، اور ان نشستوں کے بعد پھر جب اس علماء اکیڈمی نے فیصلہ کرنے پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا دیا؟ فیصلہ یہ دیا کہ آج کے بعد سعودی حکومت کے اندر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور سعودی حکومت کے اندر یہی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں 3 الگ الگ مہینوں میں دے گا تو بھی 3 ہی ہوں گی، اور اگر 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک وقت میں دے گا تو بھی 3 ہی طلاقیں ہوں گی، اور طلاق مغلظہ ہو جائے گی، عورت حرام ہو جائے گی، بغیر اگلی ایک اور شادی کے اور اس سے فارغ ہونے کے یہ عورت جو ہے یہ شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ باقاعدہ طور پر میرے پاس ایک رسالہ ہے جو عربی سعودی عرب سے وہ چھپا ہوا ہے، اس رسالے کی فوٹو کاپی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ تو اب چاروں امام بھی آ گئے، اور سعودی عرب پر کئی لوگوں کا بڑا ایمان ہے، ہاں جی، تو سعودی عرب بھی آ گیا۔ ان سب کا مذہب جو ہے وہ یہی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہے، اور سینکڑوں فتوے 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اور عدالتی فیصلے جو ہیں اس مسئلے کے اوپر ہمارے پاس بھی حمدہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور